آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاسلام مرزا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، لیکن آج بھی پاکستان کے شہر گجرات میں بیٹیوں کو کبھی انا اور کبھی غیرت کی بن چڑھا دیا جاتا ہے۔ اسپین پلٹ دو بہنوں کے قتل کا معاملہ تو آپ سب نے سنا ہوگا، انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا پر یہ زینت بنا رہا کچھ دن۔ آج اسی حوالے سے ہم اس وقت موجود ہیں تھانہ گلیانہ میں، ملزم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اصل واقعہ کیا تھا، انہوں نے کیوں بہنوں کو قتل کیا۔ بتائیے گا آپ نے دونوں بہنوں کو مرڈر کیوں کیا، اصل وجہ کیا؟ سر ہمارا کوئی پلان نہیں تھا، نہ کوئی وجہ تھی ان کو مرڈر کرنے کی، ٹھیک ہے، ہم بات چیت کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، بس مجھ سے غلطی ہوگی، جیسے بھی ہوا مجھ سے فائر ہو گیا تھا۔ تو ہم ادھر ہی رہتے تھے، ہم پاکستان آئے تھے 9 منتھ اور کچھ دن بعد آئے ہوئے تھے، پاکستان آئے تھے، ہم ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے۔ تو کچھ ٹائم بعد عروج کا مسئلہ بنا ہوا تھا پاکستان میں، مطلب کافی مسئلہ تھا، مطلب باہر کے لڑکوں کے ساتھ فرینڈ شپ وغیرہ یہ وہ۔ سو ہم نے جی پاکستان میں آپ اس وقت پاکستان میں رہتی تھی، تو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم شادی کروا دیتے ہیں۔ ہم نے شادی کروائی ہے، ہم اپنے حسن سے، حسن اقبال ہیں، اور شادی بھی اس نے رضامندی سے شادی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ ہم نے زور زبردستی کی ہے۔ ان کی بھی طرف سے ہاں تھی، ان کو بھی بتایا ہوا تھا، اور ان کی طرف سے ہاں تھی ہماری طرف سے، لیکن ارون جو میری بہن آپی وہ پھر بھی ٹھیک نہیں تھی رہ رہی، پھر بھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے ساتھ، کچھ بھی، ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارا گھر ٹھیک رہے بس۔ اور انیسہ بھی ٹھیک تھی کافی، انیسہ بہت ٹھیک تھی، اور جب ادھر آئی پاکستان وہ بھی پھر آپی کے ساتھ مل کے انہی کاموں میں، جو غلط کاموں میں لڑکوں سے باتیں یہ وہ، مطلب کافی حد تک۔ سو وہ ہم نے پھر سوچا کہ اس کی شادی کروا دیتے ہیں، تو انیسہ سے پوچھا، وہ اس نے بھی ہاں کی تھی اپنی خوشی سے، کہ امی بھی جانتے ہیں، ابو بھی جانتے ہیں، میرے چاچو ہیں وہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ہاں دی، خوشی سے کی تھی، یہ نہیں کہ زور زبردستی کیا ہو، کسی بھی قسم کا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم شادی ہوئی ہے، تو پھر بھی جو چھوٹی ہے وہ بھی نہیں ٹھیک رہی، وہ بھی اپنی بڑی بہن کے جیسے کرتی رہی ہے ویسے وہ بھی کرتی رہی، شادی کے بعد بھی کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا، مطلب بالکل خراب ہی تھا۔ تو پھر میں اور نیسا واپس، ابو پہلے چلے گئے تھے واپس، پھر میں اور نیسا واپس گئے ہیں، ادھر جا کے بھی وہ ابو کے موبائل سے چوری چوری باتیں کرتی تھی لڑکوں کے ساتھ جو تھے، وہ ان سے چوری چوری باتیں کرتی تھی، اینڈ ابو نے ایک دو بار پکڑا بھی ہے، کچھ بھی نہیں بولا ہم نے۔ تو پھر کچھ ٹائم کے بعد انیسہ کافی حد تک خراب ہو گئی تھی، اور پھر اس کی نا کچھ لڑکے ہیں منڈی باؤلدین کے، تو ان کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تھی، وہ ایک بار گھر سے بھاگ گئی تھی، تو وہ ان کی طرف سے آئے، تو ابو ہم نے ان کی منتیں بھی کی تھی، یہ وہ بہت مطلب حد تک کافی منتیں کی، ہم اس کو لے گئے گھر میں، اس نے موبائل پھر رکھ لیا تھا، لیکن وہ باتیں کرتی رہتی تھی ابو کے سامنے یہ وہ، مطلب کافی باتیں کرتے تھے کافی ٹائم تک۔ پھر کم از کم 4-5 دفعہ وہ گھر سے بھاگی ہے، ادھر اسپین میں 4 سے 5 دفعہ وہ گھر سے بھاگی ہے، کچھ مار پٹائی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، ہم وہ بھاگ جاتی رہی، ہم اس کو پھر بھی لے کے آتے رہے ہیں کہ میں اور ابو۔ وہ واپس پاکستان کب آئی اسپین سے؟ تو دونوں بہنیں یہاں شادی شدہ تھی، تو پھر کیا معاملہ بنا آپ کا؟ جمعرات کی جمعہ کو وہ واپس آئی ہیں ایئرپورٹ سے، اور گھر آئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے، تو نیکسٹ ڈے پھر بھی ہم بات کر رہے تھے یہ وہ ایسا، تو اچانک ایسا کچھ وہ اچانک ہوا تھا بس۔ آپ اس کے سکے بھائی ہیں، سکے بھائیوں کے ہاتھوں ایک بہن کا قتل ہوا ہے، کیا اس پہ ابھی تک شرمندگی ہوئی آپ کو؟ سر کہ جان بوجھ کے کیا ہو ایسا ہوتا ہے، غلطی سے ہو گیا، لیکن پھر بھی شرمندگی ہے۔ اصل وجوہات کیا تھی دونوں بہنوں کو مارنے کی؟ سر وجوہات کچھ بھی نہیں ہے، وجوہات کچھ بھی نہیں ہے، بس ہو گیا، ہماری کوشش تھی گھر ٹھیک رہے۔ جب چاچو بھی چلے گئے ہیں، میں ادھر گیا تھا، ایسے ہی انہوں نے مجھ سے باتیں کی کہ اب دیکھنا کہ وہ گاڑیاں آئیں گی، لڑکے آئیں گے، دیکھو تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کیا یہ وہ، ہاتھ پاتی ہو، ایک دم سے مجھے فائدہ ہو گیا تھا بس۔ یہ کس نے کہا تھا کہ لڑکے آئیں گے پھر دیکھنا آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ میری چھوٹی بہن ہی باس نے۔ کیا لڑائی جھگڑا ہوا تھا اس کے سفر پہلے؟ کچھ بھی نہیں، بات چیت ہو رہی، جب اس نے موبائل دیا، ایک موبائل پھینک دیا تھا، چاچو میرے موبائل نیچے رکھنے گئے ہوئے تھے، پھپھو کے گھر ادھر جہاں رکھتے ہیں ادھر رکھنے گئے ہوئے تھے، میں ادھر پھر آ گیا تھا دوسرے کمرے سے، بات چیت کو اس نے ایک دم سے مجھے دیکھا، اور پھر شروع ہو گئی جیسے وہ ہوتی ہے، وہ شروع ہو گئی تھی، پھر ایک دم سے گاڑیاں آئیں گی، اب دیکھنا۔ موبائل میں ایسا کیا تھا جو آپ اس سے لینا چاہ رہے تھے؟ ہم چاہتے تھے موبائل دے دیں اور اپنے گھر میں بس رہیں، کیونکہ موبائل سے ان کا رابطہ وغیرہ ہوتا تھا، وہ کافی جگہ پہ یہ کن لوگوں سے اس کا رابطہ چل رہا تھا؟ بس ہوتا تھا ان کا، اتنا کچھ آئیڈیا نہیں ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے کن کے ساتھ نہیں تھا۔
باہر کے ملک وہ کیا کر رہی تھی؟ اور سنا ہے آپ کی والدہ بھی ساتھ آئی تھی؟ جی والدہ میرے ساتھ آئے تھے. وہ باہر کے ملک ہمیں نہیں پتہ وہ کیا کرتی ہیں, جاب کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں, اتنا کچھ علم نہیں ہے. بہنیں آپ کی ہیں تو آپ کو ہی نہیں پتا کیا کرتی تھی باہر؟ جبکہ بہنیں تو ہماری ہیں لیکن ہمارے ساتھ رہتی ہوں تو اب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا. تو ابھی کوئی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ رابطہ ہوا ہو, انہوں نے کچھ کہا ہو آپ کو؟ والد کے ساتھ ہوا نہیں ہے, والدہ کے ساتھ ہوا تھا. کافی ڈانٹ رہی تھی وہ بس. بہنیں میری ادھر چھوٹی ہے جو میری انیسہ وہ میرے ساتھ ہی گئی ہوئی تھی, 4.5 سال تقریباً ہو گئے تھے. اور جو بڑی ہے اس کو 1.5 سال ہوا تھا. ابو اس کا ٹیکس پے کرتے رہے, وہ بس گھر میں رہے. ابو کہتے ہیں گھر میں رہو, میں ٹیکس پے کروں گا, سارا جو کچھ ہے بس گھر میں رہو. پر اچانک وہ بھی پھر بھاگ گئی ہے. وہ یہ تھے ایک بھائی جنہوں نے اپنی داستان سنائی. اب اس کے ساتھ ان کے جو چھوٹی بہن تھی اس کی انیسہ, اس کے شوہر سے پوچھتے ہیں. ہاں جی, یہ بتائیے گا کیوں مرڈر کیا آپ نے اسے؟ سب بتایا بس عزت کی خاطر کی. اور کوئی کیا عزت کا کیا معاملہ ہو گیا تھا اتنا بڑا کہ جان لے لی ایک؟ معاملہ بس یہی تھا. کیسے مرڈر کیا تھا اسے؟ کپڑے گلے میں ڈال انیسہ کو؟ جی. جب اس گلے میں جب کپڑا ڈالا تو اس وقت کچھ نہیں ہوا؟ ناظرین, تیسرے جو ان کے ملزم ہیں, جو اس کا تیسری عروج بڑی بہن کا شوہر تھا, اس سے جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا آپ نے کیوں مرڈر کیا, وجہ کیا تھی؟ تو باقی یہ تھا کہ ان کے تعلقات نہیں تھے ٹھیک گھر میں, ان کے تعلقات نہیں تھے ٹھیک گھر میں, یعنی کہ وہ باہر بھی بھاگ گئی تھی. تو پاکستان میں بھی رابطے تھے لڑکوں کے ساتھ. سنا ہے دونوں کی رضامندی سے پہلے شادی ہوئی تھی؟ جی سر, رضامندی سے شادی ہوئی تھی. تو کیا آپ کی بات چیت نہیں تھی ہوتی؟ بات چیت ہوتی تھی جب وہ گھر سے بھاگ گئی تھی, اس کے بعد کی بات چیت نہیں ہوئی. کب بھاگ گئی تھی اور کتنی دفعہ بھاگ گئی تھی؟ کیا پاکستان میں بھاگی تھی یا باہر اسپین بھاگی تھی؟ پاکستان میں نہیں بھاگ گئی تھی, پاکستان میں بس رابطے تھے اس کے باہر لڑکوں کے ساتھ, تو باہر اسپین میں بھاگ گئی تھی. ناظرین, یہ تھے ملزمان جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیسے قتل کیا. اسی واقعے کے حوالے سے اصل کہانی جانتے ہیں ایس ایچ او صاحب سے کہ وہ انہوں نے کیا اس واقعے کے ٹریس آؤٹ کیا. ناظرین, ملزمان کی بات تو آپ نے سنی کہ انہوں نے کیسے دونوں بہنوں کا قتل کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں تھانہ گلیانہ کے ایس ایچ او سید شراز حسین صاحب, ان سے جانتے ہیں اصل واقعہ کیا ہوا تھا. ہاں جی, وزیر مخبر جب اطلاع ملی تو ہم نے جو ہے موقع پہ رسپونڈ کیا ہماری ٹیم نے. تو ادھر یہ واقعہ ہوا تو ملزمان جو ہیں وہ موقع سے بھاگ گئے. وہاں سے ہمیں جو ہے وہ دو ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ریکور کی. اور اس کے بعد ہم نے وہ تمام وہاں پہ پی ایف ایس اے ٹیم اور انٹیلیجنس کی ٹیم اپنی اور دیگر ادارے جو ہیں وہاں سے شواہد ایویڈنس کلیکشن کے لیے وہاں پہ بلا لیے. اور جناب ڈی پی او صاحب گجرات خود موقع پہ تشریف لے آئے. اس کے بعد ہم نے اس کو ٹوٹل جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کیا اس واقعے کو کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے. اس کے علاوہ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی. تو ملزمان جو نامزد ایف آئی آر تھے ان کو ہم نے پکڑنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ ود ان فیو آورس ہم نے ملزمان کو ٹریس بھی کیا, اور 6 ملزمان کو ہم نے گرفتار بھی کر لیا, مین ملزمان کو. اچھا, یہ جو گرفتار ملزمان ہوئے ہیں ان میں ان کا بھائی اور شوہر کے ساتھ ساتھ اور کون کون ہیں؟ جی, ان کے جو ہے وہ دونوں لڑکیوں کے شوہر ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے بھائی ہیں 2, اور اس کے علاوہ ان کے چچا ہیں, اور ان کے چچا کا جو ہے ایک بیٹا بھی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ قتل کی اصل وجہ کیا بنی ابتدائی تفتیش میں آپ نے جب کی؟ اصل وجہ تو یہی ہے کہ وہ وہاں پہ جو موجود تھے کہ ان کی جو ایک خواتین کی کیونکہ آلریڈی شادی ہو چکی تھی اپنے رشتہ داروں میں, اور وہ ان کے ساتھ شاید رہنا نہیں چاہتی تھیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی اپنی کو کنٹینیو تھی کرنا چاہتی. تو یہی وجوہات تھیں, اور خاندان میں ان کی کیونکہ ہوئی تھی شادی اور وہ باہر سے واپس آئی تھیں, تو مے بی وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی شادی کو کنٹینیو تھی کرنا چاہتی, لیکن خاندان کی طرف سے ان کے اوپر پریشر تھا کہ وہ انہی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ رشتہ ازدواج قائم رکھیں اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو مرڈر ہوا ملزمان سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کوئی پلاننگ کے تحت نہیں مرڈر کیا گیا. آپ کیا دیکھتے ہیں, تفتیش میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ بروٹل قسم کا انسیڈنٹ ہے, اور ایک جو ہے وہ پلاننگ کا حصہ ہی لگتا ہے, اس لیے کہ اس طرح کا جو واقعات ہیں وہ بغیر پلاننگ کے جو ہے ہونا بہت مشکل ہے. اور ملزمان
کا جو ہے وہ موقع پہ موجود ہونا اور اس طرح سے اکٹھے ہو کے ان کو جو ہے ایک پلاننگ کے تحت ہی مارا جا سکتا ہے. اس لیے اس پہ مزید جو ہے وہ ہماری انویسٹیگیشن بھی جاری ہے. ان کا جو ہے ہم نے ریمانڈ حاصل کر لیا ہے جسمانی, اور انشاءاللہ باقی حقائق جو ہیں وہ مزید دوران انویسٹیگیشن جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. معاشرے کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیونکہ گجرات میں یہ ایک نہیں اس سے پہلے بھی واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ باہر سے جو لڑکیاں آتی ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے, والدین اور بھائی اس کو مار دیتے ہیں. کیا میسیج دیتے ہیں معاشرے کو؟ دیکھیں, بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے یہ, چونکہ اس واقعے کے بعد بھی ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ فضا قائم ہو گئی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بڑا ٹائملی رسپونڈ کیا ہے پولیس نے, اور اس کے بعد ملزمان کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال بھی ہوا ہے اور وہ اس خوف کی فضا سے باہر بھی نکلے ہیں. لیکن میسیج اس میں جو مین ہے وہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور معاشرے کے ہم تمام لوگوں کو ہمیں اپنے ضمیر کے اندر جھانک کے خود دیکھنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ایک ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہمارے کوئی بھی کام ہو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ اور ہمیں قرآن کیا حکم دیتا ہے یہ دیکھنا چاہیے اس میں. اور اپنی بچیوں کی شادی جو ہے وہ پوچھ کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان سے, جب ہمیں اسلام اور تمام چیزیں روایات اجازت دیتی ہیں اس چیز کی, بلکہ اس کا کرنے کا فائدہ بھی ہے. اور دیگر جو ہماری جو معاشرتی بیرار روی کا شکار ہیں جو ہمارا معاشرہ, اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو اسلامی اصولوں اور اسلامی قواعد کے مطابق ڈھال لیں اور جو ہمارا ملک کا لا ہے اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کریں, تو میرے خیال میں ہم بہت ہی پرامن معاشرے کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. ناظرین, آپ نے سنا ایس ایچ او صاحب کی بات, اصل واقعہ کیا تھا, ملزمان کی بھی بات سنی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا.